اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ یہ تین آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا اس کے متعلق ہے، یہ نازل ہوئی ہیں۔ قبیلہ بنو قریظہ یاد رکھیں، یہ وہ قبیلہ ہے جس کے 750 جوانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جسے ایک ہی دن کے اندر وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، بار بار معاہدے توڑنے کی وجہ سے، بار بار کفار کو، مشرکین کو مدد کرنے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو سزا کے طور پر جو ہے وہ حکم دیا، اور انہیں 750 ان کا جو جوان تھے ان کے ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا الذین عاہدت منہم، اے محبوب وہ لوگ جو تو آپ لوگوں سے معاہدہ کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے تو حضور نے مدینے والوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ساتھ پھر یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے۔ معاہدے کیا تھے، وہ وعدے کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے کہا تھا کہ نہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے دشمن بھی ہم پر حملہ کرتا ہے نہ تم ان کی مدد کرو گے، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا نہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ باہر سے بھی اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا، تمہارے اوپر کرے گا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، اگر ہمارے اوپر کوئی دشمن آ کر حملہ کرتا ہے تو تم بھی اس کی مدد نہیں کرو گے۔ پھر یہ معاہدہ ہوا یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، تو یہودیوں نے کیا کیا، اس وعدے کو، معاہدے کو توڑ دیا۔ کیا کیا انہوں نے کہ جب عرب مشرکین مکہ جب یہ لڑنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باس آئے، بدر کے اندر آئے، احد کے اندر آئے، تو انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ پھر ان کے جو ہے وہ کفار مکہ کی مدد کی۔ ایک کام تو یہ کیا۔ دوسرا کام جو کیا انہوں نے، ایک اس بار انہوں نے کام کیا، ہتھیار دیے مشرکین مکہ کو۔ پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا جب حضور کو پتہ چل گیا کہ بھئی ان لوگوں نے جو ہے وعدہ خلافی کی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے، تو پھر انہوں نے معافی مانگی، کہنے لگے جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے تھے، ہم دوبارہ پھر معاہدہ کرتے، آج کے بعد ہم آپ کے کسی دشمن کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تو میں کہ ابھی یہ بات ہوئی تھی، پھر غزوہ خندق لگا، غزوہ خندق کے اندر انہوں نے پھر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری کی، پھر معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہ بار بار جب قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدے کو توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین عاہدت منہم، فرمایا محبوب جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر مرتبہ ہی انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا ہے، وہم لا یتقون، وہ ذرا برابر نہیں ڈرتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ شرمندگی سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا پھر علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علاج پھر اگلی آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وعدے اور معاہدے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہودیوں کو جو اتنی بڑی سزا ملی نا، یہ وعدہ توڑنے کی وجہ سے ملی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا ان کو ایک ہی دن کے اندر جناب ان کے 750 بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کروا دیا تھا، یہ بار بار معاہدہ توڑنے کی وجہ سے۔ تو ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اے محبوب اب یہ بار بار آپ سے معاہدہ کر کے توڑ چکے ہیں، اب حال ان کا یہ ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اب جنگ کے اندر یہ جہاں بھی ملے ان کو ایسی مار مارو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کے پچھلے بھی بھاگ جائے، یعنی اس انداز کے ساتھ ان پر حملہ کرنا ہے۔ اب یہودیوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی، اب ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب انہوں نے بار بار، یار وعدہ بھی کوئی شے ہے کہ نہیں ہے، وہم لا یتقون، نہ انہیں رب کا ڈر ہے نہ انہیں شرمندگی کا ڈر ہے کہ بار بار تم اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو، بار بار ہی توڑ دیتے ہو، بار بار تم ختم کر دیتے ہو۔ اور یہی حال تو ہماری قوم کا بھی ہے نا، ہے جی، منٹ مار کے وعدہ کر لیں گے، بعد میں پھر وعدہ جو کرتے ہیں وہ بھی ٹالنے کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، فرمایا وعدہ کرتے ہو تو پھر وعدے کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے متعلق تو پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب یہ قیامت کے دن یہ 5 سال والوں سے نہیں پوچھا جانا کہ ہاں پورے حلقے کو تم نے جو وعدے کر کے آیا تھا بتا ان وعدوں کا کیا بنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم قرضے والے کو جو بار بار ٹالتے رہتے ہیں، یہ وعدے ہی تو ہوتے ہیں، یہ پرسوں آنا، کل آنا، چوتھا آنا، اگلے ہفتے آنا، وعدے ہی تو ہے۔ تو وعدوں کے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔
اور اگلی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ وعدہ کر کے وعدے کو توڑتا ہے نا، قیامت کے دن سب سے بڑا اس کا مخالف میں خود ہوں گا، یعنی رب خود اس کا مخالف ہوگا جو بندہ وعدہ کرے اور وعدہ توڑ دے۔ پھر اگلی بات، میں ایک تو اس بندے کا میں مخالفت کروں گا جو بندہ قیامت کے دن آئے گا جو وعدہ توڑ کے آئے گا، ایک تو اس بندے کی مخالفت خود رب کرے گا، اور دوسرا میں جس بندے نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور مزدوری نہیں دی اس کو، میں قیامت کے دن جب وہ بندہ میرے سامنے آئے گا تو قیامت کے دن اس کی مخالفت بھی میں خود ہی کروں گا۔ یار رب بھی جس کی مخالفت کر دے پیچھے بچ کیا گیا؟ دیکھیں نا جی، آج یہ دونوں باتیں عام ہیں، مزدوری کروا لیں گے، کل آ کے دیہاڑی لے جائیں، پرسوں آ کے دیہاڑی لے جانا، تو ہمارے ہاں یہ عام رواج ہو چکا ہے کہ مزدور سے مزدوری لی ہے اور اس کو مزدوری دی نہیں جا رہی ہے، حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے، سرکار کا فرمان ہے نا کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے بھی پہلے اس کو مزدوری دے دو، لیکن یہاں پہ حال کیا، یہاں جو دو دن چار دن ہفتہ مہینہ پھر بعد میں گل، یہ نہیں کہ بعد میں پھر دینی ہے، بعد میں تو پھر ختم ہی ہو جاتی ہے نا۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ عام رواج ہے، پہلے چیز کو ٹالتے رہو، جب سال 2 سال نکال جاؤ پھر اس کے بعد ختم ہی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 2 بندوں کی مخالفت میں خود کروں گا، ایک وعدہ کی خلافی کرنے والا اور دوسرا مزدور کو اجرت نہ دینے والا، فرمایا یہ 2 بندے۔ اور اگلی بات فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کرے اور وعدہ کر کے توڑ دے، یہ بھی حدیث پاک ہے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کے بندوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا لعنتی بندہ ہوگا جس پر رب کی لعنت پڑ رہی ہو، رب کے فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہو، رب کے بندوں کی لعنت پڑ رہی ہو، صرف وعدہ توڑنے کی وجہ سے۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ کوئی عام سمجھا جاتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات اس کو نہیں سمجھا جاتی، یہ تو خیر ہے انی نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وعدہ توڑنے کے متعلق ہے، رب بھی لعنت بھیجے، رب کے فرشتے بھی لعنت بھیجے صرف وعدہ توڑنے بارے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، میں محبوب انہوں نے کیونکہ بار بار وعدے توڑے ہیں، بار بار معاہدے کیے، بار بار انہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اب جنگ کے اندر جہاں بھی ملے یہودی کیا کریں، فَشَرِّدْ بِمَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسے مارے کہ ان کے پچھلے بھی بھاگے، یعنی قیامت تک ان کو درد ہوتا رہے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور آج تک خیبر کا درد یہودی نہیں بھولے ہیں، آج بھی خیبر کا درد نہیں بھولے، ان کو ایسی مار پڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَمْ أَتْرُكْ فِيهِ إِلَّا مُسْلِمًا، میں میرے جیتے جی محمد عربی بھی عرب کے اندر موجود ہو اور یہودی اور عیسائی بھی عرب کے اندر رہ رہا ہے، میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی یہودی اور عیسائی کو یہاں عرب کے اندر نہیں رہنے دیں گے، اور حضور نے نہیں رہنے دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے قبیلہ بنو نذیر کو نکالا، پھر قبیلہ بنو قریظہ کو مدینے سے نکالا، پھر یہ اٹھ کے آئے خیبر کے اندر آ کے بیٹھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے اندر بھی تشریف لے آئے۔ ٹھیک ہے نا، جب خیبر کے اندر حضور آئے نا، یہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو خیبر کے اندر تشریف لا چکے تھے، خیبر میں رات حضور پہنچ چکے تھے، صرف صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ اور بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ ابھی یہ صبح یہودیوں کو پتہ تک نہیں تھا کہ حضور خیبر تشریف لا چکے ہیں، یہودیوں کو کانوں کان بھی خبر ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور خیبر بھی آ جائیں گے۔ اور حضور جب خیبر تشریف لا چکے تھے، صبح ہوئی، ابھی وہ اپنے جناب دروازے کھول کے کئی اور کسیاں اور سارا کچھ نکال کے باہر کام کرنے کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت نعرہ لگا، فرمایا اللہ اکبر خاربت خیبر، فرمایا خیبر برباد ہو گیا۔ تب ان کو پتہ چلا، پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا جب ہم کسی جگہ پہ جا کے ڈیرا لگاتے ہیں تو اگلوں کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا خیبر کے موقع پر۔ تو آج تک یہودی خیبر کا درد نہیں بھولا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو خیبر یاد نہیں ہے، وگرنہ یہودی خیبر نہیں بولا ابھی تک۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَشَرِّدْ بِمَنْ خَلْفَهُمْ، اے محبوب آپ ان کو ماریں تاکہ یہ پچھلے بھی یاد رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید انہیں کوئی عقل موت آ جائے، شاید یہ کچھ سیکھ سکیں۔ اور اگلی بات وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً، یہ مسلمانوں کے اصول دیا جا رہا ہے، اگر کوئی قوم تم سے امانت میں خیانت کرے، یعنی تم سے وعدہ کرے اور وعدہ کرنے کے بعد تمہیں لگتا ہو کہ یار یہ وعدے کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر کیا کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فرمایا پھر تم بھی ان کا وعدہ ان کے پاس لوٹا دو، انہیں کہہ دو کہ میاں تمہارا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ، لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے، اس کے لیے جو تمہارے ساتھ وعدہ کرے لیکن وعدہ پورا نہ کرنے کا ڈر ہو، پتا ہو کہ یار یہ غدار قوم ہے، یہ کبھی بھی سیدھے ہاتھوں پہ جو ہے وہ نہیں آئے گی،
یہ کوئی نہ کوئی وعدہ خلافی کرے گی، دھوکہ دے گی۔ میں جب مسلمانوں کو دھوکے کا ڈر ہو تو ان سے کہہ دو کہ میاں ہم نے تم سے کوئی وعدہ معاہدہ نہیں کرنا ہے، ہمارا جو بھی بات ہوگی سیدھی سیدھی جنگ کے اوپر ہی ہوگی۔ تو یہ ایک اصول دیا، فرمایا کہ اگر ہاں کوئی وعدہ کرے اور وعدے کو پورا کرے، تم بھی اس کے ساتھ وعدہ پورا کرتے رہو، لیکن اگر کوئی قوم تم سے جنگ کرتی ہے یا تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے وعدے کے نام پر، تو فرمایا اس کے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت، ہاں اتنا بھولا بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مرضی آئے تمہارے ساتھ وعدے کر جائے اور تم جناب خواب خرگوش کی طرح بیٹھے رہو اور اگلا بندہ جو ہے تم پر حملہ کر کے چلا جائے یا تمہارا نقصان کر جائے۔ نا وعدے بھی کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، ایسی قوم کے ساتھ وعدہ نہ کرنا جو تمہیں دھوکہ دے جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کو آنکھیں کھول کر رکھنے کی جو ہے ترجیح دی گئی ہے کہ تھوڑا سا آنکھیں کھول کے رکھنا، ہوشیار ہو کے وعدہ کرنا، ہر کسی کے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب آتے تھے نا، شام جب فتح ہوا نا، یہ قلعے فتح ہوئے، شہر فتح ہوئے، جب بھی وعدے ہوتے تھے نا، وعدے کرنے کے لیے پورا جناب صحابہ کرام کی پوری کمیٹی ہوتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ ہاں بھائی اس قوم کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ جس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوتا کر لیتے، جس کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا ہوتا سیدھا بتا دیتے بھائی تمہارا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ اور کئی موقع ایسے آئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کئی معاہدے کیے بھی صحیح، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا جناب یہ وعدہ معاہدے والی قوم نہیں ہے، یہ وعدہ خلاف قوم ہے، ان سے ذرا بچ کے رہنا ہے۔ یہ فتح شام کے اندر امام شامی نے سارا کوئی لکھا ہے، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا، چاہے وہ امانت قوم کی ہو، چاہے وہ کسی بندے کی ہو، چاہے وہ اپنی اولاد کی ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کی ہو، چاہے وہ ہمسایوں کی ہو۔ ہاں خیانت کرنے والا خائن بندہ جو ہے نا، خائن بندے کو رب پسند نہیں کرتا۔ تو جو امانت جس کے پاس، دیکھیں نا جی حدیث پاک ہے نا، لا امانت لا ایمان اللہ لمن لا امانت اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کا جو امانت دار نہیں نا، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اسے اتنا پتہ نہیں کہ قیامت کے دن جا کے میں نے ایک ایک چیز کا جواب بھی تو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ میں لا امان اللہ لا ایمان اللہ لمن لا امانت اللہ، جس شخص کا جو امانت دار نہیں نا، جو امانت واپس نہیں کرتا ہے، حقیقت یہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہوتا تو کبھی امانت میں خیانت نہ کرتا۔ دیکھیں نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو باتیں نبوت سے پہلے جو مشہور تھی وہ دو ہی تو تھیں، ایک صادق اور دوسری امین۔ یہ دو وہ باتیں ہیں، دو وصف ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعلان نبوت سے بھی پہلے مشہور ہو چکے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ساری قوم جانتی تھی کہ اگر اس عرب کے اندر اگر کسی شخص کے پاس امانت رکھی جا سکتی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور امین کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے ہیں؟ اس پر بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تاکہ بعد میں جب حضور اعلان نبوت فرمائے نا تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار جو بندے کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ رب کی امانت میں کیسے خیانت کرے گا۔ دیکھیں نا جی، وہی رب کی امانت ہے نبی کے پاس، وہی یہ رب کی امانت ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ ہمارے سامنے تو دونوں عربی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے، لیکن حضور نے اس کے اندر جو ہے وہ پھر کیا کیا ہے، فرق کیا ہے۔ جب قرآن آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میاں یہ قرآن ہے، اس کو قرآن کے کھاتے میں لکھ دو۔ لکھ دیا گیا کہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ساتھ ہی وضاحت بھی فرما دی، فرمائی یہ حدیث یہ میرا فرمان ہے، اس کو الگ لکھ لو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی جو ہے نبی رب کی امانت کے اندر بھی اتنا بڑا جو ہے وہ امین ہے کہ حضور نے قرآن کو قرآن بنا کے دکھایا اور حدیث کو حدیث کر کے دکھایا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امین ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے امانت امین کے لقب سے حضور کو اتنا مشہور کر دیا تھا تاکہ بعد میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کو ذات نے بندوں کے امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے نا، وہ رب کی امانت میں بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔